عزیزان محترم، ہم کوئی، بڑی توجہ اس جملے پر، سارا مجمع متوجہ رہے، ویسے بھی ہم کوئی سیلابی پانی کا ریلا نہیں ہے۔ یار یہ نوٹ کر لینا جملہ، اس پہ غور کرو نہ کرو۔ ویسے بھی ہم کوئی سیلابی پانی کا ریلا نہیں ہے جو موسم کے ساتھ آئے اور اتر جائے، موسم کے ساتھ آئے اور اتر جائے، دم توڑ دے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے تو قرآن نے اعلان کیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والو، اے بزم رسالت میں بیٹھنے والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جب تم سب کے سب ایک زمانے میں دین سے نکل کر مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پھر ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ بتاؤ فیصلہ کرنا۔ اب آپ کو توجہ فرمانا ہے۔ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے بزم رسالت میں بیٹھنے والوں سے، خطاب ہے صاحبان کلمہ سے، خطاب ہے کلمہ پڑھنے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اس دین سے نکل جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں ہے کہ یہ سارے کے سارے ثابت قدم نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ مرتد ہو جائیں گے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب کو مرتد نہیں کہتے، ابو جہل کو مرتد نہیں کہتے۔ یار بہت توجہ، ایک پورا بڑے علمی انداز میں نوجوان ذہن اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں آج کے اس فیصلے کو فیڈ کر کے جائیں، اور صرف یہی پیغام آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس ممبر کے صدقے میں اور باب الحوائج کے صدقے میں میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، تاکہ اپنی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے جائیں۔ اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب کو نہیں کہتے، ابو جہل کو نہیں کہتے، جو دین میں آ کر واپس پلٹ جائے، یعنی وہ کم بد نصیب ہے جسے روشنی ملی ہی نہیں۔ سوچیں سوچیں، ذرا سا بلند ہو کے سوچیں، وہ کم بد قسمت ہے جسے روشنی ملی ہی نہیں، اندھیروں میں پیدا ہوا، اندھیرے میں رہا، اندھیرے میں مر گیا، وہ کم بد نصیب ہے۔ لیکن اس سے بڑا بد قسمت وہ ہے جو اندھیرے سے روشنی میں آیا اور پھر روشنی ہضم نہ کر سکا، پھر اندھیرے میں لوٹ گیا۔ یا علی یا علی، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ میرے اس جملے کے پس منظر تک پہنچ کے، بد نصیب ترین انسان وہ ہے جو اندھیرے سے روشنی میں آیا اور روشنی ہضم نہیں کر سکا، کم ظرف تھا نا، ڈائجسٹ نہیں کر سکا، پھر اندھیرے میں چلا گیا، یعنی وہ کم بد نصیب ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، نوٹ کر لینا، وہ کم بد نصیب ہے جس نے علی ولی اللہ کی روشنی دیکھی ہی نہیں، وہ زیادہ بد نصیب ہے جس نے ولایت کی روشنی دیکھی پھر انکار کر گیا۔ ہائے 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 یا علی، صلوات بھیج دینا بآواز بلند، سلامت رہیں آپ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں، صرف اس لفظ کے معنی آج کی مجلس میں سمجھانے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے، تم نکل جاؤ گے اس دین سے، مرتد کہتے ہیں جو آنے کے بعد نکل جائے، جو آنے کے بعد دین سے نکل جائے۔ میں ایک ہی لفظ پر اگر ساری مجلس ختم کر دوں تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ اگر آپ سمجھ لیں، بہت توجہ، مرتد کہتے ہیں اسے جو دین میں آنے کے بعد نکل جائے، داخل ہونے کے بعد خارج ہو جائے۔ یعنی یوں سمجھئے کہ قرآن کی زبان میں
دین میں آنے کے بعد نکل جانے والے بدنصیب کو مرتد کہتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں ایسے مرتد کو خارجی کہتے ہیں۔ بہت توجہ۔ جو آنے کے بعد واپس چلا جائے اسے کہتے ہیں مرتد، جو آنے کے بعد نکل جائے، جو اقرار کے بعد انکار کر جائے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ جو اقرار کے بعد انکار کر جائے، جو اقرار کے بعد مکر جائے، جو مبارکبادیں دینے کے بعد مکر جائے۔ توجہ کرو، توجہ کرو، مولا آپ کو سلامت ہے کہ ابھی دیکھیں واضح ہوں گے۔ اس کو قرآن کی زبان میں مرتد کہتے ہیں، اور شریعت اور تاریخ کی اصطلاح کی زبان میں اسے خارجی کہتے ہیں، جو داخل ہو کر خارج ہو جائے۔ اب بات نوجوان چہروں پر تو وہی سوالیہ نشان اب بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب بات کیا ہوئی؟ آپ نے کہا اسے مرتد کہتے ہیں، پھر آپ نے کہا اسے خارجی کہتے ہیں۔ تو اگر مرتد سمجھ میں آ جاتا تو آپ کو خارجی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب خارجی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے، تو پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ جاتا تو اس طرح خاموش تو نہ بیٹھتے۔ اس لیے عزیزان محترم مسئلہ تو ہے نا، اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دلوں سے گزرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو وہیں سے لے کر گزروں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں، جو دین قبول کرنے کے بعد انکار کر دے حقائق دین اور مسلمات دین کا، اسے مرتد کہتے ہیں۔ جو آنے کے بعد واپس چلا جائے اسے خارجی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا خارجی کے معنی کیا ہیں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے خارجی سمجھانے کے لیے، چونکہ مصیبت یہ ہے اس زمانے میں اتنا ضدی زمانہ ہے یہ کہ اس زمانے میں کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتا، کوئی مرتد اپنے آپ کو مرتد نہیں کہتا، کوئی مجرم اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ غور نہیں کر رہے، یہ تو زمانہ بڑا عجیب ہے بھائی۔ اس زمانے میں کوئی مجرم اپنے آپ کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے جملے پر۔ کوئی مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مرتد اپنے آپ کو مرتد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے زمانے میں ہم کیسے تعین کریں کہ مرتد کون ہوگا، خارجی کون ہوگا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم ایک زمانے میں ارتداد کرتے ہوئے اس دین سے پھر جاؤ گے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک قوم کو لے کر آئے گا، اور اس قوم کی نشانی ایک ہی بتائی ہے۔ اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کو دوست رکھتی ہوگی، اللہ اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ساری کائنات میں کسی قوم کا کوئی ایسا امام تو بتاؤ جس کے لیے پیغمبر اعلان کرے کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل علم عطا کروں گا اس مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دو۔ علی علی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو کہ آپ کے جذبے، بسم اللہ یا میری جان، بسم اللہ، ہو جائے گا کائنات کا ہر ایک رولا، مل سے کہو علی مولا، 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 مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے کو۔ ایک قوم خدا پیدا کرے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا۔ پیغمبر نے خیبر میں کیا کہا؟ کل علم اسے عطا کروں گا جو محبوب خدا ہوگا، محب خدا ہوگا۔ صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے،
بات وہی ہے. جب تم دائرے ایمان سے نکل جاؤ گے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, پھر فرقہ نہیں. ہم قوم ہیں, فرقہ نہیں ہے. جالی توجہ کرو, بیدار ہو دوستو. ہم قوم ہیں, فرقہ نہیں ہے, اور قوم بھی قرآنی ہے. پتہ نہیں ابھی جملہ مکمل کر دوں. ہم قرآنی قوم ہیں, سفیانی فرقہ نہیں ہے. توجہ ہے, نعرہ حیدری. بڑے پیار سے, بڑے خلوص سے اتنی بلند صلوات بھیجیں. مولا سلامت رکھے, مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے, آپ کے جذبے آل محمد کے صدقے میں سلامت رہیں, آپ کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. یہ میری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں, اللہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھے, ان کے سہاگ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سرکار باب الحوائج کے صدقے میں جس نور پر یہ مجلس ہے, مولا آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرے. دل کی گہرائیوں سے دعا دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے صاحبان ایمان, جب تم سب کے سب دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے نکل کر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ پھر ایک قوم لے کر آئے گا. مرتد کہتے ہیں آنے کے بعد نکل جانے والے کو, خارجی کہتے ہیں داخل ہونے کے بعد نکل جانے والے کو. پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس دور میں, اس زمانے میں کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی ماننے کو تیار نہیں ہے. پروردگار کیسے پتا چلے کہ صاحبان ایمان میں سے کتنے مرتد ہوئے؟ بڑی توجہ ہے نا وہ منزل فکر. شک کے ساتھ زندہ رہنا تو ویسے بھی ہم توہین زندگی سمجھتے ہیں نا. ہم تو یقین کے ساتھ زندہ رہنے کے عادی ہیں. ہم تو کوئی سجدہ بھی نہیں کرتے ایسا جس میں شک ہو, اس لیے کہ شک نہ ہماری عادت ہے, نہ وراثت ہے, نہ سیرت ہے, نہ سنت ہے. یقین ہمارا سرمایہ ہے, علم ہماری دولت ہے, امامت ہمارا نعرہ ہے, ولایت ہماری منزل ہے, ملایت ہماری صلوات بھیجے بابا سے بلاد, یہ ہمارا کلی. لیکن ہم یقین بھی تو چاہتے ہیں نا. اور آج کی اس مجلس میں جس مرحلے پر بھی عزیزان محترم آپ دوستوں نے توجہ فرما لی, یہ سمجھ میں آیا کہ آخر یہ آیت نے جو کہا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں جب تم مرتد ہو جاؤ گے, نکل جاؤ گے, تو پتہ تو چلے کتنے ایمان پر رہ گئے, کتنے نکل گئے. مرتد کہتے کسے ہیں؟ تو جواب دیا علماء نے, مرتد اسے کہتے ہیں جو آ کر نکل جائے. ہم نے پوچھا اور بتائیے, کہا مرتد خارجی کو کہتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ خارجی کسے کہتے ہیں بتائیے, تو اب علماء تو چپ رہے, مورخین تو چپ رہے, محدثین تو خاموش رہے. خارجی کے معنی جاننے کے باوجود بھی نہیں بتائے, اس لیے کہ پانی نشیب میں جاتا ہے. دوستو بڑی عجیب منزل میں مولا اس مجلس کو لا رہے ہیں, پوری توجہ چاہتا ہوں. علماء چپ رہے, تاریخ چپ رہی, خارجی کے معنی نہیں بتائے. مورخ چپ رہے, خارجی کے معنی نہیں بتائے. مفتی چپ رہے, خارجی کے معنی نہیں بتائے. محدث چپ رہے, خارجی کے معنی نہیں بتائے. اجمیر کی سرزمین میں سویا ہوا ایک علی مولا کے ترانے گانے والا خواجہ اجمیر, جس نے مستی میں آ کر دھمال ڈال کر خارجی کی تعریف بھی کی ہے, خارجی کے معنی بھی بتائے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں, گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش. ابھی ترجمہ سننا, بس ساری زحمت اسی کے لیے ہے. خواجہ غریب نواز کے
یہ بڑا طویل قصیدہ ہے، 35 سے زیادہ شعر ہیں، مگر میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، ان پر آپ توجہ کر لینا تاکہ جملہ واضح ہو جائے۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا، آپ آسمانوں پر جا کر علی مولا کی نماز ڈالیں گے، صرف ترجمے پر سمجھاؤں گا بعد میں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا۔ گفتار خارجی را باور مکن۔ قلب عباس بولے ہو تم بھی؟ اچھا پھر نعرہ میں تم سے لوں گا جب میں دوسرے مصرے کا ترجمہ کروں، ترجمے پر، نتیجے پر ساری قوم سے نعرہ لوں گا، لیکن ترجمے پر قلب عباس مولا کا ذاکر ہے، میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، مولا سلامت رکھے، اس جملے پر غور فرما لے۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ خارجی کی بات کا یقین نہ کرنا، کبھی یقین نہ کرنا۔ مجھے ایک لفظ کہنا ہے اور آسمانوں پہ پہنچیں گے آپ، خواجہ غریب نواز کی نگری تک یہ علی کا نعرہ پہنچائیں گے، لگائے گا یہ نعرہ قلب عباس میرا بھائی، جواب آپ دیں گے، لیکن دیکھیں جملے پر انشاءاللہ۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ اے مسلمانوں، غریب نواز نے پیغام دیا ہے کہ خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا، اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ۔ توجہ ہے؟ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے جی اب دوں گا نتیجہ، یہ تو صرف ترجمہ ہے نا، خارجی کے معنی سمجھ میں آئے تب تو ہے نا اس ممبر کا کوئی صدقہ۔ زوار کاظمی صاحب ماشاءاللہ کہاں بڑا گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا، کبھی خارجی کی بات نہ ماننا، اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ، یعنی اگر وہ رسول کی حدیث بھی بیان کرے، خارجی سے نہ لینا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ قالت رسول گوید، اگر وہ یہ بھی کہے کہ رسول نے کہا ہے، نہ جی نہ، نہیں سمجھا سک رہا، ایسے نہیں، بغیر سمجھائے میں بھی نہیں اتروں گا انشاءاللہ۔ اس ممبر سے جو بھیک ملی ہے اور آپ کی ذہانتوں پر مجھے اعتماد بھی ہے، فخر بھی ہے، میرا کوئی لفظ گزشتہ 22 برس میں فیصل آباد کی سرزمین پر تو ضائع نہیں ہوا، اس لیے مجھے آپ پر یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس جملے کو، گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا، اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ۔ اے غریب نواز، ہم آپ کے حکم کو مان لیں گے، آپ نے کہا ہے کہ خارجی کی بات کبھی نہ ماننا اگر وہ رسول کی حدیث بھی پیش کرے، مگر غریب نواز مسئلہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں بتا تو دو کہ آخر خارجی کسے کہتے ہیں، خارجی کی تعریف کیا ہے؟ تو اگلے شعر میں خواجہ غریب نواز نے ایک مصرے میں کہا، اب پورے ذہنوں کی توجہ، بتایا خارجی کسے کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، آرو کہ غیر حیدر باشد امام و رہبر، دولت خیال باطل، باطل بود خیالش، جس کا علی کے علاوہ کوئی اور امام ہو وہ خارجی ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا کہ غیر حیدر باشد
امام و رہبر دورت خیال باطل باطل بود خیالش جس کا علی کے علاوہ کوئی اور امام ہو وہ خارجی ہے، اس کا خیال بھی باطل ہے، اس کی فکر بھی باطل ہے۔ ہمارے علی مولا پر اعتراض کرنے والے تاریخ کے بدنصیب انسانوں، یہ غریب نواز جو سلطان الہند ہے، یہ سلطان الہند ہے، عرفان عابدی اور عرفان عابدی کے نوجوانوں کے علی مولا کے نعروں پر اعتراض کرنے والوں، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ سنو۔ عجیب و غریب منزل میں بات کر گئے، گر مثل خود نہ گفتے۔ میرا ارادہ نہیں تھا یہ شعر سنانے کا، مگر آپ کے جذبوں کو دیکھ کر گر مثل خود نہ گفتے شاہ رسول علی را گفتے خرد بمدحت بے مثل و بے مثالش۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں وہ تو خیریت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے، رسول اکرم نے علی کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ اگر رسول اللہ علی کو اپنی مثال قرار نہ دیتے تو میں غریب نواز یہ کہتا کہ اللہ کی طرح علی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، بے مثال ہے علی۔ سلامت رہے۔ گر مثل خود نہ گفتے، عجیب لفظ ہے یہ۔ جاؤ کفر کا فتویٰ لگاؤ نا غریب نواز پہ جا کر، جس نے کہا ہے گر مثل خود نہ گفتے، اگر رسول علی کو اپنے جیسا نہ کہتے، اگر رسول اللہ یہ نہ کہتے کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اگر رسول یہ نہ کہتے کہ لحم کا لحمی دموں کا دمی، یا رضی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اگر رسول علی کو اپنے جیسا نہ کہتے تو گفتے خرد بمدحت بے مثل و بے مثالش۔ تو پھر میں غریب نواز تو عقل کی کسوٹی پر کس کر یہ کہتا کہ اللہ کی طرح علی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ خیریت جانو، رسول نے علی کو اپنے جیسا کہہ کر توحید کو بچا لیا۔ توجہ ہے یا علی، نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھیے، مولا سلامت رکھیے۔ اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ دوستو بات واضح ہوئی، اور اس مرحلے پر پھر صرف یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ جب تم مرتد ہو جاؤ گے، جب تم خارجی ہو جاؤ گے، خارجی کون ہے پتہ چل گیا؟ بہت توجہ جانو محترم، تو اللہ ایک قوم لے کر آئے گا جس قوم کا مزاج یہ ہوگا کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ سارے عالم اسلام کو متوجہ کر کے عرفان عابدی آج کی تقریر کا یہ فیصلہ کن جملہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، اور رسول اللہ نے کہا فاطمہ غمگین نہ ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا۔ یہ آیت، یہ حدیث، یہ اللہ کا فرمان، یہ قول رسول۔ کیا سن رہے ہو یار؟ فاطمہ غم نہ کرو، غم نہ کر کے کوئی تیرے بچے پہ رونے والا نہیں ہوگا، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔
جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کی مائیں بہنیں تیری مائیں بہنوں کا ماتم کریں گی، تیری زینب و کلثوم کا ماتم کریں گی۔ آج 24 رجب ہے، آج موسیٰ بن جعفر کی شہادت کا دن ہے، آج پھر فاطمہ کے گھر میں قیامت برپا ہوئی ہے، آج پھر سب گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، سب سربرہنا ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کہ آج پھر فاطمہ کو ایک زخم لگا ہے، آج پھر ہارون ملعون نے ایک زخم لگایا ہے۔ ارے میں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک فاطمہ اور اتنے غم۔ ایک فاطمہ اور اتنے غم، کس کس کا غم فاطمہ کے کلیجے پہ نہیں ہے؟ باپ کا غم فاطمہ کے کلیجے پر، علی کا زخم فاطمہ کے کلیجے پر، حسن کا زخمی کلیجہ غم فاطمہ کے کلیجے پر۔ ایک بی بی کتنے غم اٹھا رہی ہے، اور کربلا میں تو فاطمہ حسین کی ماں کم رہی، ام المصائب زیادہ بن گئی۔ کبھی اکبر کے برچھی لگ رہی ہے، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، اصغر کے تیر لگ رہا ہے، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ عزیزانو، میں نے یہ رونے کے لیے جملہ نہیں کہا، خدا کی قسم یہ قاتل کا بیان ہے۔ شمر ملعون، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس قاتل نے بیان دیا ہے دربار یزید میں، جب یزید نے پوچھا، او شمر اگر حسین کو تجھے ذبح ہی کرنا تھا کسی تیز خنجر سے ذبح کر لیا ہوتا، اتنے کند خنجر سے کیوں ذبح کیا کہ 13 ضربوں سے سر حسین قلم ہوا ہے؟ شمر ملعون گواہ بنا کر کہتا ہے، خنجر چمکا ہوا لہرا کر کہتا ہے، یزید میرا خنجر کند نہیں تھا، میرا خنجر بہت تیز تھا۔ یزید کہتا ہے، ظالم پھر اتنی دیر کیوں ہوئی؟ 13 ضربوں سے حسین، میری ماں بہنوں سننا، 13 ضربوں سے حسین کا سر کیوں قلم ہوا؟ شمر ملعون کہتا ہے، دیر اس لیے ہوئی کہ جب حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتا۔ ماتم کر عزادار، ہمارا رونا بھی دنیا دیکھے۔ کیا استقبال کر رہے ہو؟ کیا استقبال کر رہے ہو اپنے آقا مولا کے جنازے کا؟ کسی بی بی کے ہاتھ میرے خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور اس کی آواز آتی تھی، او ظالم ذبح نہ کر، میں نے چیک کیا پیس کے، میں نے چیک کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے پردوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے۔